अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान को थ्रेट अलर्ट्स के हवाले से अपडेट करता चलूं कि वफाकी हुकूमत ने दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी खतरात हैं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मौलाना फजल रहमान के हवाले से हमारे पास थ्रेट अलर्ट्स हैं, जिस पर JUI ने तशवीश का इजहार किया है। मैं आपको बताऊं कि मौलाना के पास सरफराज बुगटी कुछ अरसा पहले गए भी थे घर पर, और मौलाना को यही इन्फॉर्म करने गए थे कि आपको आपके हवाले से सिक्योरिटी खतरात हैं, तो आप कोशिश करें, मोहतात रहें, जलसे जुलूस न करें। मौलाना उन दिनों में कोयटा जलसा करने जा रहे थे। अभी जो रिसेंटली कोयटा में जलसा हुआ मौलाना का, तो कोयटा जलसे में जाने से मौलाना को रोका था सरफराज बुगटी साहब ने। अब सिक्योरिटी खतरात सिर्फ मौलाना को ही क्यों हैं, जबकि बाकी जमातें भी मैदान में हैं, अभी आ चुकी हैं। मौलाना तो पहले से मैदान में थे, जलसे जुलूस कर रहे थे। मौलाना ने कोयटा में जलसा किया, कराची में किया, लाड़काना में किया, बहावलपुर में किया, और मुल्क भर में, पेशावर में किया। मुल्क भर में मौलाना जलसे कर रहे हैं। और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में, वो भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। उससे पहले मौलाना को खदशात ज़ाहिर किए गए थे हुकूमत की तरफ से, लेकिन मौलाना ने उनको जवाब ये दिया कि भाई ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो आप वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत वो अपनी तरफ से इंतज़ामात करें सिक्योरिटी के, और हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। हम अपनी तरफ से इंतज़ामात करेंगे, एहतियात भी करेंगे, और हमारा अपना एक सिक्योरिटी निज़ाम भी है। JUI का अपना एक अंसारुल इस्लाम का एक अपना एक निज़ाम है सिक्योरिटी संभालने का, तो वो भी होगा। तो आप वफाकी हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश करे, बाकी अल्लाह के हवाले, क्योंकि मैं कारकुनान को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता अकेले। और दूसरा ये कि मैंने जलसा अनाउंस कर दिया हुआ है, और जलसा अनाउंस करने के बाद मैं न जाऊं तो ये मेरे कारकुनों को बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट होगी और कारकुनान मायूस होंगे। तो इसलिए मैंने तो जाना है, बाकी वफाकी हुकूमत अपनी तरफ से इक़दामात करे। तो जो सरफराज बुगटी साहब हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने मौलाना को ये तक भी कहा था कि 2 दहशतगर्द हैं जो आप पर खुदकुश हमला करने के लिए निकाले गए हैं दहशतगर्दों की तरफ से, यानी जो मौलाना को नहीं देखना चाह रहे, मौलाना के को सुफ़े हस्ती से मिटाना चाह रहे हैं। तो वो कुव्वतें जो हैं, उन्होंने 2 दहशतगर्द जो हैं, दहशतगर्दों ने अपने, और ये उनकी तस्वीर हैं, ये उनके नाम हैं। तस्वीर और नाम भी मौलाना को बताए गए कि ये दहशतगर्द आपको हिट करने के लिए निकाले गए हैं, तो आप एहतियात करें। उसके बावजूद मौलाना ने उनको कहा कि भाई मैंने तो जाना है, जलसा करना है, मैंने जलसा अनाउंस कर चुका हूँ कोयटा में। तो अब मौलाना ने उस वक़्त जलसा तो कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना को ही सिक्योरिटी खतरात क्यों भाई, किसी और जमात के लीडर को क्यों नहीं है? KPK के हालात इस वक्त बहुत संगीन बनते जा रहे हैं, बहुत तशवीशनाक बनते जा रहे हैं। टांक, लकी मरवत और DI खान के जो 3 तहसील हैं, वहाँ से मौलाना इलेक्शन लड़ते हैं, और वहाँ पे हालत ये है, सूरताल ये है, टांक में, लकी मरवत में और डेरा इस्माइल खान की जो 3 तहसील हैं जहाँ से मौलाना इलेक्शन लड़ते हैं। अब वहाँ पे पुलिस इंतज़ामिया ने सियासी जमातों को मना कर दिया हुआ है कि आप मगरिब के बाद सियासी एक्टिविटी न करें, कोई जलसा जुलूस न करें। दिन को जो कुछ करना है, आपने एक्टिविटी करनी है तो वो दिन को करें। ये मना कर दिया गया है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, यानी पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से, तीनों इलाकों में। जबकि वहाँ पे हालत ये भी है कि खुद पुलिस एहलकार जो है, यानी पुलिस सिक्योरिटी जो है, वो भी मगरिब के बाद वहाँ गश्त नहीं कर सकते।
رات کو وہ بھی نہیں نکلتے تھانوں سے باہر، اپنی چوکیوں سے باہر وہ بھی نہیں نکل سکتے، وہاں پہ دہشت گرد پھر رہے ہوتے ہیں۔ رات کو دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے، کالعدم تنظیمیں جو ہیں، ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کا راج ہوتا ہے ان علاقوں میں، اور وہاں پہ کوئی مقامی بندہ بھی وہاں پہ نہیں نکل سکتا۔ لیکن یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں، شکایات آ رہی ہیں کہ اطلاعات بلکہ کہ صرف پی ٹی آئی کو اجازت ہے جلسے جلوس کرنے کی۔ پی ٹی آئی مغرب کے بعد رات کو بھی جلسہ کر سکتی ہے، جلوس کر سکتی ہے، اور ایکٹیویٹی پولیٹیکل سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، لیکن نہیں کر سکتی تو صرف اور صرف جے یو آئی اسپیشلی، اور باقی جماعتیں نہیں کر سکتی، ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو مولانا پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ مولانا نے جب کہا تھا الیکشن کمیشن کو اور نگران حکومت کو کہ بھائی ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کے پی کے میں، بلوچستان میں ہم اگر جلسے جلوس کر رہے ہیں تو وہاں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے جلسوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہٹ کیا جا رہا ہے۔ حافظ حمداللہ کو مستونگ میں جو ہے نشانہ بنایا گیا، اور 12 ربیع الاول پہ مستونگ میں دھماکہ ہوا۔ اس سے پہلے مولانا عبدالغفور حیدری پر مستونگ میں دھماکہ ہو چکا ہے۔ مستونگ میں جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، 4 مرتبہ جے یو آئی کے جلسوں پر، یہ قافلوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ ہنگو میں جے یو آئی کا جو ورکر کنونشن تھا، وہاں پہ ہنگو میں تھا غالباً، وہاں پہ ضیاء الرحمان جو ہیں، وہاں کا جو ہنگو کا جو امیر تھا جے یو آئی کا، وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ضیاء کے ساتھ جو باقی جو کارکنان تھے، کوئی 70 کارکنان شہید ہوئے تھے۔ اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا اسٹیج پر۔ اور اس کے علاوہ بھی جے یو آئی کے جو ایک جو ناظم ہوتے ہیں، میئر ہوتے ہیں قبائلی علاقوں میں، ایک میئر کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس طرح جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، باقی جماعتوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو مولانا کی جو تشویش ہے کہ بھئی ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو یہ درست لگ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جے یو آئی کو اس الیکشن سے آؤٹ رکھنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ جے یو آئی آؤٹ رہے؟ اور جبکہ پی ٹی آئی کا حشر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں آنے دینا چاہ رہے، تو عمران خان اندر ہیں، پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے کچھ جو ایکٹیویٹیز لوکل لیول پر ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ اور لکی مروت میں ہو رہی ہے، یا کے پی کے میں ہو رہی ہے، تو وہ لوکل سطح کی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر جے یو آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پی ٹی آئی کو بھی آنے نہیں دینا چاہ رہے، تو پھر کس کو سیٹیں دینا چاہ رہے ہیں؟ پھر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو، پرویز خٹک کی پارٹی کو، یعنی پی ٹی آئی سے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، نئی جماعتیں بنا چکے ہیں، یا انڈیویجولی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، یا دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں، تو شاید ان کو یہ نشستیں دینا چاہ رہے ہوں گے۔ لیکن مولانا اپنا احتجاج کر رہے ہیں، تو مولانا کے اس احتجاج کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ مولانا نے ڈیمانڈ کی ہے، یا مولانا چاہ رہے ہیں کہ انتخابات ملتوی کرائے جائیں۔ مولانا انتخابات ملتوی کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا سے میری خود بات ہوئی تھی، تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتخابات ملتوی کرانا نہیں چاہ رہا، میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں الیکشن کمیشن سے اور نگران حکومتوں سے کہ بھائی مجھے جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کوئی راستہ تو دو، یا مجھے لیول پلینگ فیلڈ دو، یا مجھے کوئی راستہ دو کہ ہم کیا کریں بھائی۔ کیونکہ ایک طرف سردی ہے، ایک طرف بہت سارے علاقوں میں اتنی شدید برف باری ہو رہی ہوگی الیکشن کے دن یا الیکشن کے دنوں میں، فروری میں، جو وہاں پہ لوگ پولنگ اسٹیشن تک پہنچنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑوں سے لوگ نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آبائی علاقوں سے نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر ہوں گے نہیں اپنے علاقوں میں، تو ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ تو ایک اور زیادہ تر یہ علاقے جے یو آئی جیتی ہے وہاں سے،
قلات ہے یا قبائلی علاقوں کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے جو ہیں، وہاں جے یو آئی کا اثر رسوخ ہوتا ہے، ان علاقوں میں برف باری اور ٹھنڈ ہوتی ہے زیادہ. تو ایک تو ٹھنڈ اور برف باری کی وجہ سے لوگ متاثر ہوں گے، دوسرا دہشت گردی کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہوں گے. تو پھر جے یو آئی کیسے الیکشن لڑ سکتی ہے، کیسے الیکشن جیت سکتی ہے؟ یہ سوال ہے مولانا کا. اور مولانا یہ بھی گلہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی اور وفاقی نگران حکومت سے بھی، صوبائی حکومتوں سے بھی، کہ بھائی میں اتنی متعدد بار آپ سے یہ سوال کر چکا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا کہ بھئی میں کیا کروں، مجھے کیوں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. تو آج اسلم غوری جو ترجمان ہیں جے یو آئی کے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے اس پہ وفاقی وزیر داخلہ کا جو سرفراز بگٹی کا جو کل کی جو پریس کانفرنس ہے، اس پر انہوں نے اپنا رد عمل بھی جاری کیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا وزیر داخلہ کا مولانا فضل الرحمان کے سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق بیان جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. حکومت تشویش اور خوف پھیلانے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے. حکومت بتائے کہ سربراہ جے یو آئی کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو ناکامی کا اعلان کرے. جے یو آئی کارکنان اپنی قیادت کی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں. جے یو آئی اور اس کی قیادت کو قیادت کو انتخابات سے باہر رکھنے کی ہر سازش کا مقابلہ کیا جائے گا. انتخابات سے قبل اس قسم کے بیانات دے کر عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. جے یو آئی کو عوام سے دور رکھنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی. مولانا فضل الرحمان سمیت تمام شہریوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے امن و امان کی بات کو انتخابات سے فرار قرار دیا جاتا ہے. حکومت مولانا فضل الرحمان سمیت تمام جے یو آئی قیادت کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. اب یہ تو مطالبہ ہو گیا، رد عمل ہو گیا جے یو آئی کے ترجمان کا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو خود اس حکومت کے اور الیکشن کمیشن کے رویے پر تشویش ہے کہ مولانا کو سیکیورٹی خطرات بھی ہیں. مولانا کو اپنے جو تحفظات ہیں، برف باری، سردیاں، ان کے حوالے سے، اپنے کارکنوں کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ مولانا کو لیول پلینگ فیلڈ کی جو شکایت ہے اس کا ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا. اور اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ مولانا انتخابات ملتوی کرانا چاہ رہے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں کہ انتخابات ملتوی نہیں کرانا چاہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے تاکہ برابر کے مساوی مواقع فراہم ہو سکیں تمام جماعتوں کو. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.